اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم لوگ شیخ استاد ٹیم ہمبل کا جو رقیہ ورکشاپ 3 انہوں نے کیا تھا دبئی میں کلمہ کے انڈر میں، تو اس کا ترجمہ سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو کافی مفید ہے یہ رقیہ ورکشاپ، اور الحمدللہ تو استاد نے اس میں جتنی آیاتیں اور حدیثیں جن کا ہم استعمال کرتے ہیں رقیہ کے تعلق سے سمجھنے کے لیے کہ رقیہ کس طرح کیا جائے، تو ان کو کلیکٹ کر کے ان آیات اور ان حدیثوں سے کیا دلیلیں ملتی ہیں وہ سمجھائے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے، اور اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائیں۔ تو اس ورکشاپ کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ قرآن سے شفا کس طرح طلب کی جائے۔ تو اس میں اس کے تعلق سے 3 چیزوں پہ دھیان دیں گے کہ جو آیات آئی ہے یا حدیث آئی ہے اس میں سے ہمیں تھیوریٹیکل کیا ملتا ہے، یعنی تحریری علم کیا ملتا ہے جنوں کے بارے میں یا جنوں کی دنیا کے بارے میں، یا رقیہ کے تعلق سے، یا جو غیب کی باتیں ہیں جن ہے جادو ہے، اس کے تعلق سے ہم کو جو تحریری علم کیا ملتا ہے وہ ہم اس سے سیکھنا چاہیں گے۔ دوسری چیز، ہم کو پریکٹیکل کیا علم ملتا ہے اس آیت سے یا اس حدیث سے، کہ آپ رقیہ جب کر رہے ہیں تو آپ کس طرح کریں، آپ کس طرح دم کریں، یا آپ کس طرح پیشنٹ پہ پڑھیں، یا کیا آپ کا اور پیشنٹ کا عمل ہونا چاہیے۔ تو پریکٹیکل علم اس سے کیا ملتا ہے اس کو سمجھنا چاہیں گے۔ اور تیسری چیز، جو لوگ رقیہ سے علاج کر رہے ہیں لیکن ان کو ایک فائنل سلیوشن نہیں مل رہا ہے، وہ علاج تو کر رہے ہیں لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے وہ کامل شفا طلب نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہ رکاوٹیں کیا ہو سکتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم ان 3 باتوں پہ ہم غور کریں گے انشاءاللہ تعالی قرآن اور آیتوں کی روشنی میں۔ تو انشاءاللہ تعالی سب سے پہلی جو آیت انہوں نے کوٹ کی تھی وہ سورہ حجرات کی سورہ نمبر 49 کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ تو اس آیت کا تعلق رقیہ سے کیا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز اس آیت میں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھنا ہے، جو مدعا جو مین پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ رقیہ کرنا شروع کرتے ہیں یا علاج کے تعلق سے آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ کئی چیزیں کر رہے ہیں، آپ اگر یوٹیوب کھول لیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ اس چیز کا استعمال کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرح سے پڑھیں، کوئی کہہ رہا ہے آپ اس آیت کو پڑھیں، کوئی کہہ رہا ہے آپ اس ذکر کو اتنے 1000 بار پڑھیں۔ تو ان چیزوں کے سامنے جو بھی معالج ہیں یا رقیہ کرنے والے ہیں ان کا جو تجربہ ہے، یا وہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ یہ فلانا جن ایسا ہوتا ہے، یہ فلانا جادو ایسا ہوتا ہے، تو ان سب کی باتوں اور تجربوں سے زیادہ بڑی بات کیا ہے؟ اللہ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ تو اگر قرآن اور سنت سے کوئی بات ملے تو اس سے اوپر جو ہے ان کے تجربے یا ان کی جو رائے ہے وہ نہیں رہے گی۔ تو جو قرآن اور سنت میں ہم کو ملتا ہے وہ جو بات ہے وہ سبقت لے جائے گی۔ تو ہم کو کوشش کرنا ہے کہ ہم کو
اس پہ سٹک کرنا ہے جو قرآن اور سنت سے ملے پہلے. اس کے بعد آپ جو ہے رقیہ جو جائز ہے، جو تجربے جائز فاؤنڈیشن قرآن اور سنت کے ہیں اس کے دائرے میں ہیں، ان کو آپ استعمال کریں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ صرف تجربے پہ چلے جائیں اور جو اصل ہے اس کو ہی چھوڑ دیں. یعنی آپ لے لیں کہ اگر سورہ فلق اور ناس پڑھنا ہے، سورہ فلق اور ناس اصل ہے. اگر کوئی شخص آپ کو رقیہ سے علاج کرنے کہہ رہا ہے لیکن اس میں سورہ فلق اور ناس کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں، تو یہ بہت ہی ڈاؤٹ فل معاملہ ہے کہ وہ جب اصل کو ہٹا کر وہ اپنے تجربے سے کچھ اور پڑھنے کو آپ کو کہہ رہا ہے. تو اصل کے ساتھ ساتھ آپ تجربہ کر سکتے ہیں. پورا کہ پورا قرآن شفا ہے، آپ اصل چیزوں کو کریں جو آیتیں جو موجود ہے، سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، ان کو بھی پڑھیں، ساتھ میں آپ باقی جو آیتیں پڑھنا ہے وہ بھی پڑھیں. لیکن اصل کو چھوڑنا اور پھر دوسری چیز کو فالو کرنا یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ تھی پہلی آیت، اور اس سے جو فاؤنڈیشن ہے اس کو آپ اپنے دماغ میں کلیئر بنا لیں کہ قرآن اور سنت سب سے اول ہے، سب سے پریفرڈ ہے. اس کے بعد بڑے سے بڑا دنیا کا راکی ہو اس کی بات بعد میں آئے گی، سیکنڈری آئے گی. دوسری آیت جو ہے وہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 57، سورہ نمبر 10 آیت 57. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایک موعظہ دیا ہے، جو موعظہ یعنی ایک طرح کی جو چیز ہم کو یاد دلائے کہ کن چیزوں کو کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے. تو وہ ہمارے لیے ایڈمونیشن بھی جو بولتے ہیں انگلش میں. تو قرآن جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایڈمونیشن ہے، ایک یاد دلانے والی چیز ہے، صحیح چیز کی اور بری چیز سے روکنے والی. اور کیا ہے آگے اللہ نے کیا کہا؟ موعظہ ہے آپ کے رب کی طرف سے، من ربکم، اور شفا ہے، وشفاء لما صدور، یعنی تمہارے جو سینوں میں ہیں اس کے لیے شفا ہے. یعنی جو بیماریاں دل میں ہیں، سینے میں ہیں، ان بیماریوں کے لیے قرآن جو ہے وہ شفا ہے. اور رہنمائی کرنے والی ہے. تو رہنمائی، گائیڈنس، ہدایت ہم کو قرآن سے ملنے والی ہے. اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. تو قرآن جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے. لیکن ایک چیز اور غور کریں کہ آیت شروع ہوئی ہے یا ایھا الناس سے، یعنی اے انسانوں. اللہ رب العالمین مخاطب تمام انسانوں کے لیے کہ قرآن جو ہے اس کی طرف وہ غور کریں، تمام انسان، کیونکہ اس میں جو دلوں میں بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا ہے. تو اب اس آیت کے تعلق سے اللہ نے جو کہا ہے اس کو جو تفسیر میں اسکالرس نے کیسے سمجھایا. تو امام الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ شفا ہے اگنورنس کی بیماری سے. اگنورنس کس کو بولتے ہیں ہم؟ یعنی جہالت ہو گئی، لا علمی ہو گئی. تو اس بیماری سے شفا ہے قرآن جو اللہ رب العالمین نے ہماری طرف بھیجا ہے. تو جہالت جو ہوتی ہے، لا علمی جو ہوتی ہے، وہ آپ کو اور کئی بیماریوں کی طرف لے جاتی ہے. کئی پیشنٹس ہمارے پاس جو آتے ہیں، تقریباً 70% آف پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلہ تھا، کوئی چیز تھی، کوئی تکلیف تھی، ہم فلانا کے پاس چلے گئے، انہوں نے یہ کرنے کو کہا، ہم وہ کرنے لگے. تو لا علمی میں انسان جو ہے کئی چیزوں کو استعمال کر لیتا ہے اور وہ اس کو نقصان دیتے ہیں. تو اللہ کے تعلق سے جب قرآن اور سنت کے تعلق سے علم نہیں ہوتا ہے تو انسان غلطیاں کر بیٹھتا ہے، انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کو اس کا پھر ریزلٹس بیئر کرنا ہوتا ہے. اس کی تکلیف ہم کو نقصانات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. تو لا علمی جو ہے اس کے لیے شفا کیا ہے؟ قرآن. تو لا علمی میں کسی کے پاس آپ چلے گئے تو کوئی غلط کام کر لیا، آپ کو اب اس سے رجوع کرنا ہے. جب آپ قرآن اور حدیث کا علم رکھیں گے تو آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شفا کس چیز کے لیے؟ شفا ہے ڈاؤٹس سے، یعنی شبہات سے. تو شبہات جو آپ کے دل میں ہوتے ہیں، مسکنسیپشنز جو ہمارے پاس ہوتے ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں دین کے تعلق سے یا سمجھنے کے تعلق سے، تو وہ جو ہے نقصان دیتی ہیں. تو پہلے جو
ہم نے تفسیر میں سمجھا وہ تھا لا علمی. لا علمی کے لیے قرآن میں شفا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ غلط سمجھ ہونا بھی الگ چیز ہے, اس کے لیے بھی شفا ہے. یعنی یہ دونوں جہالت اور غلط سمجھ رکھنا سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں رقیہ شریعہ میں. یعنی اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کیسے شفا طلب کریں گے قرآن سے؟ اور آپ کو اگر آپ کا سمجھ غلط ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ تعویذ سے بھی علاج ہو جاتا ہے, آپ غلط طریقوں سے حرام طریقوں سے علاج کروانے کو جائز سمجھ رہے ہیں, تو پھر کیسے آپ کا علاج ہوگا؟ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ رکاوٹ بنیں گی آپ کے علاج میں. تو کہیں نہ کہیں کئی پیشنٹس ہوتے ہیں جو بیچارے کافی محنت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ان کے عقیدے میں سمجھ میں کہیں کوئی غلطی رہتی ہے جس کی وجہ سے ان کی شفا رکی ہوتی ہے. تو یہ چیز کو سمجھنا ضروری ہے. امام السعدی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ شفا ہے جو سینوں میں ہے اس کے لیے کے تعلق سے کہ یہ خواہشات جو ہیں ہماری جو ڈیزائرز ہوتی ہیں, خواہشات کے لیے بھی شفا ہے, غلط فہمیوں کے لیے بھی شفا ہے, اور ڈاؤٹس کے لیے بھی شفا ہے. اور انہوں نے کہا امام سعدی نے رحمہ اللہ کہ اگر دل آپ کا جو ہے, جو سینے میں ہمارا دل ہوتا ہے, دل اگر آپ کا صحیح ہے تو ہمارے جو ہاتھ پیر ہوں گے وہ بھی صحیح ہوں گے, وہ بھی صحیح چیزوں کی طرف متوجہ ہوں گے. اور اگر ہمارا دل خراب ہے تو جو ہے ہمارے ہاتھ پیر, ہمارے اعمال, ہماری جسم پورا کے پورا جو ہے وہ بھی اسی طرح خراب ہو جائے گا. تو دل بیمار, کون سا دل بیمار ہوتا ہے؟ دل وہ بیمار ہوتا ہے جس میں شک ہوتا ہے, جس میں شبہات ہوتے ہیں, جس میں خواہشات کی محبت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جب ہمارے دل میں اگر ہوں گی یہ بیماریاں, دل کی بیماریاں, تو پھر ہمارے اعمال اور ہماری جو جسم ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا. اور اس کا ذکر ہم کو نعمان ابن بشیر والی حدیث میں بھی ملتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہوتا ہے گوشت کا, جو اگر صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے, اور اگر وہ خراب ہو جائے فسدت تو جو ہے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. تو وہ ٹکڑا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ ہے دل, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام سعدی رحمہ اللہ نے یہاں دل پہ فوکس کیا کہ دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. تو ہم کو تین چیزیں مل گئی. ایک ہو گئی کہ قرآن کس کے لیے شفا ہے؟ جو ہمارے دل میں بیماریاں ہیں جیسے شک و شبہات, دوسرا ہے لا علمی, تیسرے ہے ڈاؤٹس. اب اسی آیت کے تعلق سے ہم ابن قیم رحمہ اللہ کے جملے پہ غور کرتے ہیں جو امام ابن قیم نے قرآن سے شفا طلب کرنے کے تعلق سے کہا. بہت اسٹرانگ جملہ ہے, بہت دھیان سے اس کو سنیں انشاءاللہ. تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا The Quran is the most complete cure from all physical and psychological illnesses. تو انہوں نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ تمام جسمانی بیماریاں, فزیکل اور ذہنی سائیکولوجیکل بیماریوں کے لیے شفا ہے. The illnesses of this world and the illnesses of the year after. تو یہ دنیا کی جو بیماریاں ہیں اس کے لیے بھی قرآن شفا ہے, اور آخرت کی جو بیماریاں ہیں اس کے لیے بھی قرآن شفا. یعنی آپ کے دل میں اگر جو بیماری ہے, بدعت کی بیماری ہے, شرک کی بیماری ہے, شبہات کی بیماری ہے, ایمان نہیں ہے, تو یہ ساری بیماریاں آپ کی آخرت کو خراب کر رہی ہیں. تو یہ ساری جو بیماریاں ہیں آپ کی آخرت کو خراب کر رہی ہیں. تو قرآن جو ہے وہ اس سے بھی شفا ہے. پھر not everyone is capable nor is everyone given the success from Allah to seek a cure from it. یعنی ہر کوئی جو ہے وہ اس سے شفا طلب نہیں کر پاتا, نہ ہی اللہ رب العالمین ہر کسی کو کامیاب کرتا ہے اس سے شفا طلب کرنے میں. If the sick person uses the proper method of using the Quran as a medicine, اگر جو بیمار شخص ہے وہ صحیح طریقہ استعمال کرے قرآن کو سے شفا طلب کرنے کا, with belief, کس کے ساتھ؟ یہ پوائنٹ پہ غور کرے, with belief, یعنی آپ قرآن سے شفا طلب کر رہے ہیں ایمان کے ساتھ, complete faith یعنی کامل ایمان کے ساتھ, and acceptance, اور ایکسیپٹ کر کے آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ قرآن جو ہے یہ شفا ہے. تو انہوں نے تین چیزیں اس پوائنٹ میں بہت امپورٹنٹ کی کہ اینڈ فرم بلیف ان اٹ ایز اے کیور, یعنی آپ کو مکمل یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ
کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ شفا ہے، وہ شفا ہے، وہ شفا ہے، اس سے مجھے شفا ملے گی جو بھی میری بیماری اس کے لیے۔ اگر آپ کا ایمان نہیں ہے کمپلیٹ، آپ کا یقین نہیں ہے، تو آپ وہ جو شرائط ہیں قرآن سے شفا طلب کرنے کی ان کو مکمل نہیں کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے آگے کہا اینڈ ہی فلفلس آل آف دا کنڈیشنز آف ڈوئنگ سو، یعنی قرآن سے شفا طلب کرنے کے لیے جو کنڈیشنز ہے، شرائط ہے، یعنی یہی کہ اس پہ صحیح ایمان رکھنا، یقین رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے کلام ہے، اس میں شفا ہے۔ تو ان کو اگر کوئی پورا نہیں کر رہا ہے، جو پورا کر رہا ہے اور اس سے شفا طلب کر رہا ہے، نو ڈیزیز ول اوور کم ہم، یعنی کوئی بیماری جو ہے وہ اس کے اوپر سبقت نہیں لے سکتی، بیماری اس کے اوپر وہ نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے وہ جملہ کہہ رہے ہیں ہاؤ کین اے ڈیزیز اوور کم دا اسپیچ آف دا لارڈ آف دا ہیونس اینڈ دی ارتھ، دا اسپیچ وچ اف اٹ واز سینٹ اپون اے ماؤنٹین وڈ رینڈر دا ماؤنٹین ٹو ڈسٹ، یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بیماری حاوی ہو جائے اللہ کے کلام کے اوپر، جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے ہمارے خالق اور مالک کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا کلام یا اللہ رب العالمین کے بعد سے اوپر کوئی بیماری حاوی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ جو اسٹرانگ ماؤنٹینز، یہ بڑی بڑی ہم کو جو ہمالیاز دکھتے ہیں اور جو سعودیہ میں ہمارا احد کے پہاڑ دکھتے ہیں، اگر ان پہ قرآن نازل ہو جائے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو وہ قرآن جو اتنا اسٹرانگ ہے، جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، تو وہ جب آپ کی بیماری پہ آپ اللہ سے شفا طلب کرنے کے لیے پڑھیں گے تو آپ کی بیماری کیسے اس سے ٹکرا سکتی ہے اور کیسے اس کے اوپر حاوی ہو سکتی ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ The speech that if it was sent upon the earth would break the earth into pieces، یہ قرآن جو اگر زمین پر نازل کیا جاتا تو زمین ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتی۔ There is no illness of the heart and the body except that the Quran contains the means to guide how to cure it۔ آپ کے دل کی یا جسم کی کوئی بیماری ایسی نہیں ہے سوائے اس کے کہ قرآن میں اس کا علاج موجود ہے، کہ اس سے آپ کو کیسے شفا طلب کرنی ہے، اس میں ہدایت موجود ہے کہ گائیڈ ہاؤ ٹو کیور اٹ، کہ اس سے آپ کو کیسے شفا طلب کرنی ہے، وائی اٹ ہیپنس، وہ کیوں ہوتی ہے، اینڈ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ فرام اٹ، اور اس سے کیسے بچنا ہے، فار دوز ہم اللہ گیوز دی انڈرسٹینڈنگ آف ہز بک۔ تو اللہ رب العالمین جن کو قرآن کا سمجھ عطا کرے، جن کو اس کا فہم عطا کرے، ان کے لیے یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہر بیماری کے تعلق سے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں ہوتی ہے، کیسے اس سے بچا جائے اور کیسے اس سے شفا طلب کی جائے۔ As for the diseases of the heart, Allah mentions them in detail along with their causes and the method of curing them۔ جو دل کی بیماریاں ہیں، شک ہے، شبہات ہے، غلط عقائد ہیں، تو ساری دل کی جو بیماریاں ہیں، خواہشات ہیں، تو اللہ رب العالمین نے تفصیل سے ان کے تعلق سے ان کی وجوہات کو بھی بیان کیا ہے اور ان سے بچنے کے طریقے بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ اب اگلا جملہ جو ہے، جو دعائیہ کلمہ ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ کا، جو بہت سٹرونگ ہے، غور کریں اس پہ۔ So the one who is not cured by the Quran, may Allah not cure him, and the one who the Quran is not sufficient for him, may Allah not suffice him in anything۔ امام ابن قیم اتنا سٹرونگ دعائیہ کلمہ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کو قرآن سے شفا نہیں مل سکتی تو اس کو اللہ رب العالمین شفا نہیں دے۔ یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے کو قرآن سے شفا کیا ہوگی، قرآن کیا ہے، میں فلانا چیز کروں گا تو ہی مجھے شفا ہوگی، قرآن سے کچھ نہیں ہوتا بولے۔ تو اگر انہوں نے دعائیہ کلمہ کہا کہ جس کو قرآن سے شفا نہیں ہوگی اللہ اس کو شفا ہی نہ دے، اور جس کے لیے قرآن کافی نہیں ہے اللہ رب العالمین کوئی بھی چیز اس کے لیے کافی نہ کرے۔ کتنا سٹرونگ دعائی کلمہ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ It is known that certain things that we say have particular special qualities and proven benefits. And then what do you think of the speech of the Lord of the worlds? The one who the virtue of his speech over the speech of others is like the virtue of him over his creation۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ جو اسپیشل کوالٹیز کسی
انسان سے یا کسی پرٹیکولر چیز سے، یعنی آپ کوئی چیز کھاتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے آپ کے جسم پہ، یا آپ کوئی چیز جو ہے آپ کا چیز کھاتے ہیں یا کوئی چیز کا استعمال کرتے ہیں یا کسی کی باتوں کو سنتے ہیں تو آپ کے دماغ پہ، آپ کے جسم پہ ان کا اثر ہوتا ہے. تو اس سے آپ جب کمپیئر کریں اللہ رب العالمین کی بات کو، کلام قرآن مجید اللہ رب العالمین کی بات، اللہ کا کلام ہے، تو اس کا اثر کتنا زیادہ ہوگا. تو اللہ کا جو کلام ہے اس کی جو ورچوز ہیں، یعنی اس کی جو وہ ہے بڑائی ہے، وہ کمپیئر ٹو مخلوق کی باتیں یا جو مخلوق کی چیزیں ہیں اس کے اوپر اتنی فوقیت اور اتنی عظمت رکھتی ہیں اللہ رب العالمین کا کلام، جیسے اللہ رب العالمین اس کی مخلوق کے اوپر عظمت رکھتا ہے. اللہ رب العالمین بہت عظمت والا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. تو اسی طرح سے اللہ کا کلام جو قرآن مجید ہے وہ فوقیت رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر جو مخلوق میں سے ہیں، چاہے وہ آپ کی دوائیاں ہوں، چاہے وہ کوئی اور چیزیں ہوں، چاہے کسی کی باتیں ہوں، کسی کی کاؤنسلنگ ہو، اس سے زیادہ اثر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے کلام میں. The Quran is the perfect cure. قرآن کیا ہے؟ پرفیکٹ کیور، کامل اور صحیح مکمل شفا ہے. اینڈ اٹ از اے بینیفیشیل مینس آف پروٹیکشن، اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند طریقہ ہے آپ کو حفاظت اختیار کرنے کا، پروٹیکشن اختیار کرنے کا، اپنے آپ کو، اپنی جسم کی، اپنے دل کی، اپنے جسم کی، اپنے سوچ کی، ہر چیز کی آپ جو ہے دفاع اور اس کی پروٹیکشن کے لیے قرآن جو ہے وہ بہترین چیز ہے. اینڈ اے گائیڈنگ لائٹ اینڈ اے جنرل مرسی، اور قرآن جو ہے وہ نور ہے، اس سے آپ علم سیکھتے ہیں، اس سے آپ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور رحمت ہے. If it was sent upon a mountain, it would render it as under from its greatness and its glory. یعنی اگر وہ پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ قرآن کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے. تو یہ جملے کو جب ہم دھیان سے سمجھے تو رقیہ جب ہم کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے قرآن سے شفا طلب کر رہے ہیں. جو بھی ہماری بیماری، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، ذہنی بیماری ہو، یا جن کا مسئلہ ہو، جادو کا مسئلہ ہو، نظر کا مسئلہ ہو، ہر یا دل میں شبہات ہوں، شک ہوں، ہر چیز کے لیے قرآن جو ہے اللہ کا وہ شفا ہے. اور جب ہم اس سے شفا طلب کر رہے ہیں تو ہم کو یقین ہونا چاہیے. اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کو یقین نہیں ہوتا کہ اس میں شفا ہے. وہ بولتے ہیں یار سارا تو علاج کرا لیا، ڈاکٹری کر لی، فلانا ان کی باتیں سن لی، ان کی باتیں سن لی، انہوں نے یہ کھانے کو کہا وہ کھا لیا، وہ پینے کو کہا وہ کر لیا، لیکن کوئی شفا نہیں ہو رہی. چلو اب قرآن بھی کر کے دیکھ لیتے، لوگ بولتے ہیں رقیہ کرو رقیہ کرو، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو جب آپ کا کمپلیٹ یقین نہیں ہے تو آپ کو کمپلیٹ شفا نہیں ملے گی اس سے. تو آپ کا جو رقیہ رہے گا وہ ناقص رہے گا، اور جب آپ کا رقیہ ناقص ہے، جب آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کی شفا بھی ناقص رہے گی، آپ کو مکمل شفا نہیں ملے گی. تو رقیہ جو ہے اس کو سیریسلی کریں. شفا، قرآن میں شفا ہونے پہ کمپلیٹ یقین رکھ کے رقیہ کریں. اس کے بغیر رقیہ کر کے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر کے پاس آپ جاؤ، کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جائیں، ہم کبھی نہیں کہتے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں، لیکن یقین اللہ کے قرآن پہ رکھو. آپ کو بخار آیا ہے، آپ جا کے ڈاکٹر سے گولی بھی لاؤ، لیکن ساتھ میں گھر پہ آپ اپنے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم بھی کرو، اور یہ یقین رکھو کہ سورہ فاتحہ کا دم جو ہے وہ زیادہ مکمل شفا ہے کمپیئر ٹو ڈاکٹر کی گولی کے. اس سے بھی آپ کو کچھ فائدہ ضرور ہو سکتا ہے گولی سے، دوا سے، لیکن اصل فائدہ، اصل جو مین چیز ہے وہ ہے قرآن مجید. تو یہ نہیں ہو کہ یار ہم نے سارا کچھ تو کر لیا، اتنے سال سے بیماری ہے، اب چلو لوگ بولتے ہیں رقیہ رقیہ تو رقیہ بھی کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. تو دیٹ از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. اس طرح سے وہ علاج نہیں ہوتا. آپ رقیہ پر ایمان رکھیں. دیکھیں آپ نے کتنے اسٹرانگ جملے امام ابن قیم نے کس طرح سے سمجھایا ہے قرآن کے شفا ہونے پہ. تو آپ کے اپنے یقین کو بنائیں اور پھر آپ کر کے دیکھیں، بڑی سے بڑی بیماری انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین آپ کو شفا دے دیں گے. اور ایک اور نقطہ جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا کہ ابن قیم رحمہ اللہ واز اے جینیس ان کنونشنل میڈیسن. یعنی جو طب تھا اس وقت پہ، جو میڈیسن آج جس کو ہم بولتے ہیں، تو علاج کا جو طریقے تھے، طور طریقے، اس کے وہ جینیس تھے، اس پہ ان کی مہارت تھی، اس کا ان کو علم تھا، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس کے تعلق سے.
تو ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن پہ شفا کے تعلق سے جب بول رہے اس لیے بولے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ دوائی کیا ہوتی ہے، کیمیکلز کیا ہوتے ہیں اور کس دوائی سے کس طرح فائدہ ہوتا ہے. نہیں، وہ بھی وہ انہوں نے سکھایا ہے، لیکن عقیدہ اور یقین اور وہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے، قرآن پہ ہونا چاہیے. اس چیز کو بھی انہوں نے واضح کیا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن میں شفا نہیں ہے اور آپ کی وہ گولی میں یا دوائی میں ہی شفا ہے، آپ کو صرف وہی کرنے سے شفا ہوگی، قرآن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، تو پھر آپ نے قرآن کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو بھی اثر ہے جن کا جادو کا یا کوئی اور مسئلہ ہے اس کے لیے قرآن کافی نہیں ہے، تو پھر آپ نے قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھا. اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہم کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن سے شفا طلب کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.